اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل نظام نظام کو بہتر بناتا ہے۔ نظر اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ زیرے کو ہاتھ پر رگڑ کر دیکھیں، آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو زیرہ نقل ہے۔ پودینے کا رس دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے روح بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے شہوت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے دل سخت ہوتا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خوشی بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے لاپرواہی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ زیادہ کھا لینے سے پیٹ خراب ہو تو سونف چبا لیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تویس تھا۔ اس کے زندگی کے ہر موڑ پر کچھ معمول سے ہٹ کر ہوا۔ وہ اس دن پیدا ہوا جس دن حضور کا وصال ہوا۔ اس کا دودھ اس دن چھڑایا گیا جس دن صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ اس کا ختنہ اس دن کیا گیا جس دن عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ اس دن بالغ ہوا تھا۔ اس نے شادی اس دن کی جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو بادام کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کھانا کھائیں۔ رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے، بدن سست ہو جاتا ہے۔ آپ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں۔ سر میں تلوں کا تیل لگانے سے دماغ کی نسیں کھلتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کا استعمال کریں۔ خربوزے کا گوشت چھلکے کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ داڑھ میں درد ہو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑیں تو جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چبھانے سے درد ٹھیک ہوتا ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے گھنے ہوتے ہیں۔ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ذہین لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی جس جگہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا وہاں سے نہیں ہل سکے گا، نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف۔ قیامت کے دن ان 5 چیزوں کے حساب دیے بغیر بارگاہ الہی سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو سردی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پئیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس کی کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کریں، وزن کم ہوگا۔ پیاز کے پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔
صبح کے وقت کالا زیرہ چبھانا وزن کی کمی کا باعث ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو ٹینڈوں کا سالن کھائیں۔ اگر آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو پیٹ بڑھتا نہیں۔ کالا نمک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ یہ موٹاپے اور پانی کی کمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سوجن کو کم کرتا ہے، وزن میں اضافے کو روکتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ سفید نمک کے بجائے کالا نمک استعمال کریں۔ ابن ماجہ میں سیدہ حضرت عائشہ سے ایک روایت میں ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا، جہاں پانی کی کثرت ہو اس جگہ اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جہاں پانی کی کثرت نہ ہو یعنی بمشکل پانی ملے ایسی جگہ اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ پیارے ناظرین، کھیرا خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ کھیرے کا 96% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کی غذائی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اسے چھلکے سمیت کھانا بہترین ہے۔ چھلکا اتارنے سے فائبر کے ساتھ ساتھ کچھ وٹامنز اور معدنیات کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کھیرے کھانے سے جلد کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے، جھریوں کو کم کرتا ہے۔ آنکھوں پر کھیرے کے ٹکڑے رکھنے سے آنکھوں کی سوجن کم ہوتی ہے۔ کھیرے عام طور پر جلد پر استعمال کے لیے محفوظ ہیں، لیکن بہتر ہے کہ پہلے سے کسی چھوٹے حصے پر آزما لیا جائے تاکہ جلن سے بچا جا سکے۔ کالا نمک کھانے سے قبض، پیٹ درد، اپھارا، پیٹ کے متعلق دیگر مسائل سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ صبح نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کھانسی میں مبتلا افراد اپنے منہ میں کالا نمک کا ایک ٹکڑا پکڑ کر اس کا رس پینے سے کھانسی کم ہوتی ہے۔ کالا نمک کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورزش کرنے سے خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اس سے سلام کرے جواب دے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازہ میں شریک ہو۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کرنے سے دانت خراب نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیلا گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہوتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک انار کھایا جائے تو بال سفید نہیں ہوں گے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چبھانے سے پھنسیاں آنا بند ہوتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک جائے گا، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کریں۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ، 3-4 بادام لے لیں، نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی تو بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، گرینڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ ہری پتیوں کے پھولوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کر سکتی ہے۔ اگر کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لیں۔ یہ کھانے کو آسانی سے ہضم کرنے اور آپ کے جسم میں اضافی کولیسٹرول کو جلانے میں مدد کرے گا۔
زیتون کے تیل میں ایسے مفید غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دل کو صحت مند رکھتے ہیں۔ اس تیل کے استعمال کی وجہ سے نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، جس سے دل بہتر طریقے سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر زیتون کا تیل لگائیں۔ زیتون کے تیل کی مالش کی جائے، دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان تجارت فروخت کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت حاصل کرے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز عصر کی جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی مسلمان کی مال ہڑپ لے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کو لینے سے دوسروں کو روکے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، جس طرح تم نے دنیا میں زائد پانی سے دوسروں کو روکا، میں تمہارے عمل کو آج میں تم کو اپنے فضل سے محروم رکھوں گا، اپنا فضل تم پر نہیں کروں گا۔ روزانہ 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا ہڈیوں دانتوں کے لیے بہتر ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے والا قہوہ جو شوگر کو متوازن رکھتا ہے۔ ادرک چھوٹا ٹکڑا باریک کاٹا ہوا، پانی 2 کپ، لونگ 3 عدد، کالی مرچ 2 عدد کوٹی ہوئی، سوہانجنا کے پتے 15 تا 20 عدد، میتھی کے پتے 15 تا 20 عدد، خشک میتھی 1 بھرا ہوا چمچ۔ بنانے کا آسان طریقہ: ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ اس میں ادرک، لونگ، کالی مرچ شامل کریں۔ پانی میں جوش آ جائے، سوہانجنا کے پتے، میتھی اور خشک میتھی ڈال کر مزید پکائیں۔ پانی 1.5 کپ رہ جائے تو چھان کر نکال لیں۔ روزانہ 1 کپ پئیں۔ خون میں شوگر لیول کو متوازن کرتا ہے، انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے، جسم میں چستی توانائی پیدا کرتا ہے۔